یقین کرو، ایک لمحے کے لیے تصور کرو، تم کھڑے ہو ہمیشہ کی دہلیز پر، حساب ختم ہو چکا ہے، ترازو تولے جا چکے ہیں، تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، تم کامیاب ہو گئے ہو، اور اب تمہارے سامنے صراط ہے، وہ پل جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ پیچھے جہنم کی گہرائی دہاڑ رہی ہے، جیسے 1000 آتش فشاں ایک ساتھ پھٹ رہے ہوں، مگر تم قدم بڑھاتے ہو۔ کچھ لوگ اس پل کو بجلی کی چمک کی طرح پار کرتے ہیں، کچھ ہوا کی مانند، کچھ گھٹنوں کے بل ہاتھوں کے سہارے لرزتے ہوئے خوف کے مارے رینگتے ہیں، اور کچھ گر جاتے ہیں۔ ان کے اعمال بہت بھاری ہوتے ہیں، ان کے دل خالی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے۔ لیکن اللہ کی رحمت سے تم آگے بڑھتے ہو، اور پھر اچانک صراط تمہارے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جہنم اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، تم اوپر دیکھتے ہو، اور جو کچھ تمہارے سامنے ہوتا ہے وہ تمہارے دل کو ساکت کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے عظیم جلیل ایسی روشنی سے بنے ہوئے جن کا تصور بھی ممکن نہیں، نہ لوہے کے نہ پتھر کے بلکہ نور سے تراشے گئے دروازے۔ ان کی چوڑائی 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ 8 دروازے ہیں۔ ہر ایک دروازہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، ہر ایک زندگی بھر کی ایک عبادت کی نمائندگی کرتا ہے۔ پہلا دروازہ باب الصلاۃ، ان لوگوں کے لیے جن کے دل نماز سے جڑے رہے۔ دوسرا باب الریان، ان کے لیے جو روزے رکھتے رہے امید اور اخلاص کے ساتھ۔ تیسرا باب الصدقہ، ان کے لیے جو دیتے رہے حتیٰ کہ جب ان کے پاس کم تھا تب بھی۔ چوتھا باب الجہاد، ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں خلوص سے جہاد کرتے رہے۔ پانچواں باب الحج، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیت اللہ کا مقدس سفر کیا۔ چھٹا باب کاظمی الغیظ، ان کے لیے جو غصے کو پی گئے جب وہ شدید تھا۔ ساتواں باب الامن، ان کے لیے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوئے۔ آٹھواں باب الذکر، ان کے لیے جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہی۔ اور پھر ہے ایک خاص مقام، ایک عظیم روح کے لیے، وہ جو ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، تمہیں جنت کے تمام 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ذرا تصور کرو، ہر دروازہ تمہیں بلاتا ہے، پھر تم اس دروازے کی طرف بڑھتے ہو جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور تم اسے دیکھتے ہو۔ رضوان، جنت کا فرشتہ جو اس کی نگہبانی پر مامور ہے، ایک درخشاں بلند پر نور مخلوق جو مضبوط اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ تمہاری طرف دیکھتا ہے، نہ شک کی نگاہ، نہ سوال، بلکہ محبت کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے وہ کلمات جنہیں سننے کے لیے تم نے پوری زندگی صبر کیا، سلامتی ہو تم پر، تم نے خوب عمل کیا، اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اور سب سے پہلا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ وہ ہستی جس نے ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے دعائیں کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقین کرو ہمارے لیے اس نے ہم سے محبت کی اس وقت جب ہم ابھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتی ہے، اور ان کے پیچھے ایک جماعت ہے، امت یعنی تم۔ چہرے ایسے چمک رہے ہیں جیسے 14ویں کا چاند، ہاتھ اور پاؤں وضو کے نور سے جگمگا رہے ہیں۔ اور پھر جنت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے، ایک ایسی خوشبودار ہوا تمہارے چہرے کو چھوتی ہے جیسی تم نے کبھی محسوس نہ کی ہو۔ وہ خوشبو تمہاری روح کو چیر کر گزرتی ہے، دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ لطیف، ہر گرمی اور آرام سے زیادہ سکون بخش۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارے سینے سے کچھ اٹھ گیا ہو، دکھ، افسوس، پچھتاوے، وسوسے، شکوک سب غائب۔ نبی کریم نے اس لمحے کو یوں بیان فرمایا، ایک منادی ندا دے گا، تمہارے لیے زندگی ہے اور اب کبھی موت نہیں، تمہارے لیے صحت ہے اور اب کبھی بیماری نہیں، تمہارے لیے جوانی ہے اور کبھی بڑھاپا نہیں، تمہارے لیے خوشی ہے اور کبھی غم نہیں۔ تم نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہوتے ہو، اور جو کچھ تم وہاں دیکھتے ہو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا۔ یہ ایک نئی دنیا ہے، نہ مٹی کی، نہ پتھر کی، نہ کشش ثقل کی، بلکہ نور، پاکیزگی اور دائمی خوشیوں کی دنیا۔ جنت کی مٹی زعفران اور کستوری سے بنی ہوئی ہے،
اس کی कंकरियां मोती और याकूत की हैं। हवा में नहरें नरमी से बह रही हैं और परिंदे गुनगुना रहे हैं, जिनकी आवाजें खास उसी दुनिया के लिए बनाई गई हैं। दरख्त महलों से बुलंद, उनका साया इतना वसी कि घोड़ा उसके नीचे 100 साल तक दौड़ता रहे। फिर एक फरिश्ता तुम्हारे करीब आता है, हाथ में एक तुम्हार रजिस्टर लिए हुए। उसमें तुम्हारे लिए जन्नत में मुकर्रर करदा मुकाम दर्ज है। वो कहता है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। तुम अपने दायमी घर की तरफ बढ़ते हो। एक नूरानी नर्म खो फरिश्ता तुम्हारे साथ साथ चलता है। वो कहता है, यह है तुम्हारी मेहनत का सिला, यह है वो वादा जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था। हर उस आंसू के बदले जो तुमने बहाया, हर उस तकलीफ के बदले जो तुमने सही, हर उस लम्हे के बदले जो तुमने गुनाह की जगह ईमान को चुना, तुम ऊपर देखते हो और अचानक रुक जाते हो। एक महल तुम्हारे सामने है, फरिश्तों के हाथों से बनाया गया। ये किराए पर नहीं है, ये हमेशा के लिए तुम्हारा है। तुम्हारे सामने खाने के तश्त रखे जाते हैं, फल, गोश्त, मशरूबात, सब कुछ तुम्हारे रब के हाथों से खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम एक फल का जायका चखते हो और वो हर उस जायके जैसा लगता है जो तुम्हें दुनिया में पसंद था, लेकिन साथ ही ऐसा अनोखा कि कभी चखा ना हो। तुम एक घूंट पीते हो और तुम्हारा दिल एक ऐसी पाकीज़ा खुशी से भर जाता है कि तुम सोचते हो, क्या मैं कभी दुनिया में वाकई खुश था। फिर दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं। ये तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अहले खाना, वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ ईमान में जिंदगी गुजारी, तुम्हारी जद्दोजहद, तुम्हारी दुआओं में शरीक थे, जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। खूबसूरत नूरानी मुस्कुराते चेहरे। कुरान मजीद वादा करता है, हमेशा रहने वाली जन्नतें। वो उनमें दाखिल होंगे अपने बाप दादा, बीवियों और औलाद में से जो नेक होंगे। और फिर आंसू आते हैं, लेकिन गम के नहीं, खुशी के आंसू। और उस लम्हे तुम्हें एहसास होता है, हर बार जब तुमने उनके लिए दुआ की, हर बार जब तुमने अल्लाह से कहा कि हमें आखिरत में इकट्ठा कर दे, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुनी और अब तुम सब इकट्ठे हो हमेशा के लिए। अगर तुम दुनिया में शादीशुदा थे और दोनों जन्नत में दाखिल हो गए तो तुम्हारा रिश्ता फिर से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। ना कोई झगड़ा, ना दिल टूटने का खौफ, ना कोई धोखा, सिर्फ खालिस और बढ़ती हुई मोहब्बत। और अगर तुमने दुनिया में कभी शादी ना की या सुकून ना पाया तो अल्लाह तुम्हें किसी बेहतर से नवाजेगा, ऐसे शादी से जो तुम्हारे लिए बनाया गया है, जो हर उस तस्वुर से भी ज्यादा हसीन है जो तुमने कभी सोचा हो। वो तुम्हारी आंखों में झांकता है और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा दिल सिर्फ उसी लम्हे के लिए पैदा किया गया हो। तुम उसका हाथ थामते हो और एक साथ शोहर और बीवी बनकर अपनी हमेशा की जन्नत की तरफ बढ़ते हो। हर आवाज, हर सरगोशी तुम्हें सुकून देती है। न कोई हंगामा, न कोई अलार्म, न दुनिया के झंझट, सिर्फ सुकून, सिर्फ राहत। और याद रखो, तुम एक जगह बैठे नहीं रहोगे, तुम देखोगे, घूमोगे, उड़ोगे। जी हाँ, जन्नत के लोग परिंदों की तरह उड़ेंगे, बागात, महलात, पहाड़ों, ऐसे मकामात की सैर करेंगे जिन्हें ना कभी किसी ने देखा, ना कभी सोचा। तुम अपने दोस्तों से मिलोगे। यकीन करो, जन्नत में तुम दावतें दोगे, तुम अंबिया के साथ बैठोगे, साहबा कराम के साथ हंसी मजाक करोगे और तुम जन्नत के दर्जात चढ़ोगे। हर दर्जा पहले दर्जे से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा नूरानी। जन्नत सिर्फ एक दर्जा नहीं है, ये कई दर्जात पर मुश्तमिल है, ऐसे जैसे रोशनी के एक लामहदूद मीनार की मंजिलें हों। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के दरमियान फासला ऐसा है जैसे आसमान और जमीन के दरमियान फासला होता है। उन तमाम दर्जात में सबसे बुलंद तरीन, सबसे मरकजी, सबसे खूबसूरत मुकाम है अल फिरदौस। उसी के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है और यहीं से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। इस मुकाम के सबसे करीब होंगे अंबिया, शुहदा, सच्चे लोग और मोमिनों के वो बच्चे जो बलोगत से पहले वफात पा गए। नबी करीम ने फरमाया, मोमिनों के बच्चे जन्नत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास होंगे जब तक कि वो अपने वालिदैन को वापस ना लौटा दिए जाएं। तुम अपना बच्चा देखोगे, दौड़ता, हंसता, जन्नत के मोती की मानंद मुकम्मल और खूबसूरत। वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और कहेगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम रो पड़ोगे, लेकिन वो आंसू तकलीफ के नहीं होंगे, बल्कि वो खुशी के आंसू होंगे जो हर गम को मिटा देते हैं। अब सवाल आता है, गरीब, मजलूम और भूले बसरे लोग क्या? दुनिया में वो नजर अंदाज किए गए, उन पर जुल्म हुआ, मजाक उड़ाया गया, वो कम खाते, कम रखते,
اور اکثر دنیا کے لوگوں کے لیے بے حیثیت ہوتے تھے، لیکن جنت میں وہ امیروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس حساب کے لیے کم مال تھا، کم فتنہ، زیادہ صبر، زیادہ پاکیزگی، اور اب وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ان کا انعام سونا یا چاندی نہیں بلکہ انصاف اور اللہ کی طرف سے تسلیم۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا مختلف درجے والے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟ تو ہاں، نیچے کے درجے والے اوپر والوں سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں اور وہ عزت سے مہمان بنائے جائیں گے۔ اوپر والے زیادہ انعامات پائیں گے، لیکن اس سے حسد نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں حسد کا وجود نہیں، صرف خوشی، محبت اور شکر گزاری ہوگی۔ ہر شخص مکمل طور پر خوش اور مطمئن ہوگا اس عطا پر جو اللہ نے اسے دی۔ اب سوچو، جنت کے ایک دن کی زندگی کیسی ہوگی؟ تم ریشمی بستر پر بیدار ہوتے ہو، جسم میں کوئی درد نہیں، تمہارے دوست آتے ہیں بغیر کسی اطلاع کے، جنت کی خوشبودار ہوا کے ذریعے، تم روشنی کے پروں والے جانوروں پر سوار ہوتے ہو، تم بازاروں کا رخ کرتے ہو، لیکن خریدنے کے لیے نہیں بلکہ ملنے، ہنسنے اور فرشتوں سے تحفے لینے کے لیے۔ نہ گھڑیاں، نہ شیڈول، نہ آخری تاریخ، بس آزادی، سرور اور ہمیشہ کی خوشی۔ تم ذکر کی مجالس میں بیٹھتے ہو، دنیا کو یاد کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ وہ کتنی چھوٹی لگتی ہے۔ اب تم ہنستے ہو اور کہتے ہو یقین آتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر روئے تھے جو اب ایک خواب جیسی محسوس ہوتی ہیں۔ تم حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بیٹھتے ہو، یوسف علیہ السلام کی حکمت سنتے ہو، مریم علیہ السلام سے ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہو، اور تم رسول اللہ کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہو اور وہ تمہیں تمہارے نام سے پہچانتے ہیں۔ اور جب تم سمجھتے ہو کہ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، جب تمہارا دل خوشی سے بھر چکا ہوتا ہے، تب تمہیں بتایا جاتا ہے ایک انعام ابھی باقی ہے، ایسا انعام جو سب سے مقدس ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے انبیاء نے صرف سرگوشیوں میں بیان کیا۔ نبی کریم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا، تمہارے رب کا ایک وعدہ ہے۔ وہ کہیں گے، کیا وہ ہمارے ترازو کو بھاری نہ کر چکا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہ کیا؟ کیا اس نے ہمیں جہنم سے محفوظ نہ کر دیا؟ پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور اللہ کا چہرہ ظاہر ہوگا، اور اللہ کی قسم، انہیں جتنا بھی کچھ دیا گیا ہو اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہ ہوگی جتنا کہ اپنے رب کو دیکھنا۔ اللہ اپنی ذات کو ظاہر فرمائے گا، اس کے چہرے کی روشنی اربوں سورجوں سے زیادہ خوبصورت مگر دل کے لیے سکون بخش۔ ایمان والے اس کی طرف دیکھیں گے، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک کی طرف، اور اس لمحے جنت کے ہر انعام، ہر نعمت کی روشنی متم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی ہے اصل جنت۔ نبی کریم نے فرمایا، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاندنی رات میں پورا چاند دیکھا جاتا ہے، اور تمہیں ایک دوسرے پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کوئی شبیہ، نہ کوئی شکل، نہ کوئی موازنہ، بس کامل ذات کی حضوری کا احساس۔ تمہارا دل مکمل ہو جاتا ہے، تمہاری روح سکون میں تحلیل ہو جاتی ہے، تم پلک جھپکنا نہیں چاہتے، کچھ کہنا نہیں چاہتے، بس دیکھنا چاہتے ہو، اور اسی دیکھنے میں ہر خوشی، ہر نعمت ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تمہیں تمہارے نام سے پکارتا ہے، وہ تمہیں ان لمحات کی یاد دلاتا ہے جو تم بھول چکے تھے، جب تم نے چھپ کر صدقہ دیا تھا، جب تم نے جواب نہ دے کر صبر کی، جب تم نے کسی کی مدد کی اور اپنا نام چھپا لیا۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے دیکھا، میں نے لکھا، اور اب میں اس کا انعام ہمیشہ کے لیے تمہیں دیتا ہوں۔ اور تمہارے آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ ایسے خوشی کے جو تمہارے گمان سے بھی زیادہ ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے، میں اب تم سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہ ہوں گا، بس اب کبھی خوف نہیں، نہ گناہ، نہ جدائی، نہ موت، نہ غم۔ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، بغیر بیماری کے، بغیر بڑھاپے کے، بغیر اداسی کے۔ یہی ہے سچی کامیابی، نہ شہرت، نہ دولت، نہ دنیاوی تعریف، بلکہ اس کے قریب ہونا جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں معاف کیا، تم سے محبت کی اور کبھی تمہیں چھوڑا نہیں۔ اور شاید تم سوچو، اگر میرے پاس سب کچھ ہے تو کیا میں بور ہو جاؤں گا؟ یاد رکھو، بے چینی صرف وہاں ہوتی ہے جہاں چیزیں محدود ہوں، لیکن جنت میں سب کچھ مسلسل نیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بدلتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اہل جنت کو وہ سب کچھ دیا جائے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور جب وہ کوئی نعمت کھائیں گے یا لطف اٹھائیں گے، وہ ہر بار پہلے سے بہتر ہوگی۔ تم صرف ایک بار پھل نہیں کھاتے، بلکہ بار بار اور ہر بار اس کا ذائقہ نیا محسوس ہوتا ہے۔
تم ہنستے ہو، سیکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مہمان بنتے ہو، وہ کہانیاں سنتے ہو جو تم نے کبھی زمین پر نہ سنی تھی۔ تم حلقوں میں بیٹھتے ہو جہاں فرشتے اترتے ہیں اور علم ایسے بہتا ہے جیسے پانی۔ تم ایسے جانوروں پر سوار ہوتے ہو جو سونے کی روشنی سے بنے آسمانوں میں اڑتے ہیں۔ تم فن تخلیق کرتے ہو، نغمے بناتے ہو، باغ اگاتے ہو، اپنے محل کو مزید خوبصورت بناتے ہو، کیونکہ جنت میں تعمیر کبھی مکمل نہیں ہوتی، وہاں رات نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز میں خوبصورت ہم آہنگی ہوتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جنت میں نیند نہیں آئے گی، تم کبھی تھکو گے نہیں، تم بغیر سوئے سکون کرو گے اور تمہاری توانائی کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن تم ریشم کے بستروں پر دراز ہو کر ان درختوں کے نیچے آرام کرو گے جن کے پتے ہوا میں گنگناتے ہیں۔ تم ایک ہوا میں مولک شہر کا تصور کرتے ہو جہاں ایک باغ سے دوسرے باغ میں آبشاریں بہتی ہیں اور وہ حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ اس کہانی کا کوئی اختتام نہیں، بس ایک ابدی زندگی جس کے مرکز میں اللہ کی محبت ہے۔ قرآن اس منظر کو یوں سمیٹتا ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔